نور کے والدین اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس کے دادا دادی بھی اس دنیا میں نہیں تھے، اسی لیے اسے نانی کے پاس رہنا پڑا، جہاں سب ساتھ رہتے تھے، سب اس کا بہت خیال رکھتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہوا کہ دو لوگ اس کے بارے میں مختلف سوچتے ہیں۔ ایک اس کی کزن نمرا، جو یہ سمجھتی تھی کہ نور نے اس کے حصے کا پیار چھینا ہے جو نانی اور ماموں سب اسے کرتے تھے، اور دوسرا تھا عباس، جو اس میں دلچسپی رکھتا تھا، جس کے بارے میں نمرا کو پتہ چلتے ہی اس نے عباس کو نور کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے عباس بھی اسے غصہ رہنے لگا تھا۔ نمرا کو عباس پسند تھا، اور کیوں نہ ہوتا، پورے خاندان میں وہ سب سے خوبصورت، ہینڈسم اور کامیاب انسان تھا۔ پر جلد ہی عباس کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ نمرا کے دل میں کیا ہے اور وہ کیوں اس کو نور کے خلاف بھڑکاتی ہے۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی عباس نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ایک ہی ضد لگا دی تھی کہ اسے نور سے نکاح کرنا ہے۔ جو لوگ اس بات سے راضی نہیں تھے ان کو بھی آخرکار ماننا پڑا، اور اب نور اس کی تھی، اس کے نکاح میں۔ عباس کو سب بہت اچھا لگ رہا تھا، نور کو گھر میں چلتے پھرتے دیکھنا، اس احساس کے ساتھ کہ وہ اس کے نکاح میں ہے، اور صبح اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس کو گارڈن میں واک کرتے دیکھنا عباس کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ جہاں عباس خوش تھا وہاں نمرا کو اور بھی جلن ہونے لگی تھی۔ رخصتی میں ابھی وقت تھا اور نمرا نے سوچ لیا تھا کہ کچھ نہ کچھ کر کے وہ یہ رخصتی نہیں ہونے دے گی۔ نور اپنے نکاح سے بہت خوش تھی۔ نکاح ہونے کے بعد اس کو بھی عباس سے محبت ہونے لگی تھی۔ نکاح کے بعد سے ہی نمرا کچھ زیادہ ہی نور کے پیچھے پڑ گئی تھی، بات بات پہ تانے دیتی تھی اور نور کو بے عزت کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی۔ گھر میں شادی کا ماحول تھا، ان کے سب سے بڑے کزن عمر کی شادی تھی۔ نور بہت پیاری لگ رہی تھی، عباس کو وہ فراق میں گڑیا لگ رہی تھی اور نمرا کو زہر۔ سب بہت اچھا چل رہا تھا۔ نور اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی تھی جب اس نے سب کو اندر کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھی سب کے پیچھے پیچھے اندر آئی تھی، یہ دیکھنے کہ سب اندر کیوں جا رہے ہیں، اور اندر آ کر اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی تھی۔ سامنے نمرا تھی، روتی ہوئی، اور عباس کی طرف اشارہ کرتی ہوئی کہ عباس نے اس کے ساتھ زبردستی کی کوشش کی ہے، جبکہ عباس شوق میں تھا اور اس کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کچھ نے عباس کو برا بھلا کہا اور کچھ کو نمرا کا پتہ تھا۔ عباس اسی وقت غصے میں گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ نمرا کو اس کی ماں اس کے کمرے میں لے گئی تھی۔ نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا سب کیا ہو رہا ہے۔ سب نے عباس سے کہا تھا کہ وہ نمرا سے بھی نکاح کر لے، پر عباس نے کہا کہ وہ گھر چھوڑ دے گا، وہ نمرا سے شادی نہیں کرے گا، اسی لیے سب نے چپ کر لی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب نارمل ہو گیا تھا، پر نور پریشان تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سچ کیا ہے، کیونکہ نمرا جب بھی عباس پر الزام لگاتی وہ چپ ہو جاتا اور کبھی کچھ نہیں کہتا تھا، یہ بھی نہیں بولتا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ نمرا جھوٹ بول رہی ہے۔ نانی اچانک بیمار رہنے لگی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے عباس اور نور کی رخصتی کا فیصلہ کیا۔ نور بہت بے چین تھی اس فیصلے سے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ نانی بیمار تھی، اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بن کر اپنے روم سے عباس کے روم میں شفٹ ہو گئی۔ ہر طرف پھول بکھرے ہوئے تھے، وہ پریشان سی دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ جب عباس روم میں انٹر ہوا تھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا، میں جانتا ہوں کہ تم پریشان ہو، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہیں کبھی پریشان نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اب سے خوش رہنا۔ اور یہ سچ تھا، عباس نے اسے کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیا تھا۔ جب کبھی وہ پریشان ہوتی، عباس کی جان پر بن آتی۔ وہ اسے بہت پیار کرتا تھا، پر نور کے دل میں کہیں نہ کہیں اب بھی یہ بات تھی کہ اس دن کیا ہوا تھا، اور عباس کیوں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا۔
اور وہ اس کا شوہر تھا، اور جو بھی ہو وہ بھی اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی۔ نمرا 3 مہینے کے لیے اپنے بھائی کے پاس چلی گئی تھی جو دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ اسے نمرا کی یاد آ رہی تھی، اس لیے کہ نمرا ان کی شادی میں اور شادی کے بعد غائب رہی تھی، لیکن اب وہ 3 ماہ ختم ہو گئے تھے اور نمرا واپس آ گئی تھی۔ نور کچن میں چائے بناتے ہوئے خالہ سے باتیں کر رہی تھی جو سالن بنا رہی تھی۔ جب نمرا کچن میں آئی اور خالہ کو باتوں میں لگا کر نور کی چائے اس کے ہاتھ پر گرا دی تھی، نور نے دوسری چائے بنا کر عباس کو دی اور اپنا جلا ہوا ہاتھ چھپا لیا، لیکن رات کو عباس کو وہ جلا ہوا ہاتھ نظر آ گیا اور وہ بغیر پوچھے سمجھ گیا کہ کس کا کارنامہ ہے۔ وہ غصے سے آگ بگولا نمرا کے روم کی طرف گیا تھا۔ نور اسے روکتی رہ گئی۔ وہ عباس کے پیچھے نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ نمرا ان دونوں کو ساتھ دے کر اور بھڑکے گی اور اس کو اپنی بیوی پر غصہ کرتے دیکھ کر عباس پاگل ہو جائے گا۔ لیکن پھر وہ عباس کے پیچھے چلی گئی تھی کیونکہ ایک وہی تھی جو عباس کو روک سکتی تھی۔ دروازے کے باہر ہی اس کے قدم عباس کے غصے سے دہاڑتی ہوئی آواز سے رکے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا ہاتھ جلانے کی؟ تمہارا روز کا یہی کام ہے، اب بس کر دو ورنہ۔ عباس غصے میں نمرا پر گرج رہا تھا۔ تم کیا کر لو گے؟ پہلے بھی میں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا، تم کچھ نہیں کر سکے، بس چپ رہے، تو اب کیا کر لو گے ڈرپوک کہیں گے؟ نمرا کی آواز نے نور کو کھولا دیا تھا۔ وہ غصے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ عباس نمرا کو کوئی جواب دیتا، نور کا تھپڑ اس کی گال لال کر چکا تھا۔ میرے شوہر کی بے عزتی کرنے والی تم ہوتی کون ہو؟ میں اب تک چپ تھی، لیکن اگر تم نے حد سے بڑھنے کی کوشش کی تو تیار رہنا اگلے تھپڑ کے لیے۔ نور عباس کا ہاتھ پکڑ کر نمرا کو غصے سے دیکھتی ہوئی روم سے باہر نکلی تھی۔ روم میں پہنچ کر نور نے عباس کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ میں اس لیے صفائی نہیں دیتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ سارا سچ سامنے ضرور آئے گا۔ اس کی بات سن کر نور بھی مسکرا پڑی۔ واقعی ایسا ہی ہوا تھا جیسے عباس نے سوچا تھا۔ نور نے سوچ لیا تھا کہ وہ نمرا کو منہ توڑ جواب دے گی اور یہ بات اس نے عباس کو بھی بتائی۔ عباس نے مسکرا کر اسے گلے لگایا تھا۔